کشمیر کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر کی سیاست جموں سے ذرا مختلف رہی ہے۔ کشمیر میں مین اسٹریم سیاستدان، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیپریٹسٹ یعنی حریت کانفرنس بھی ایک وقت میں بہت مضبوط رہی ہے۔ حریت کانفرنس نے لاکھ چاہا کہ جموں میں اپنے قدم جما سکے، لیکن جموں کے پورے علاقے نے حریت کو سراسر نکارا اور مسترد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حریت اور سیپریٹسٹ اپنے پاؤں جموں میں پھیلانے میں ناکام رہی ہے، لیکن کشمیر میں ایسا نہیں رہا ہے۔ کشمیر میں حریت ایک وقت میں بہت مضبوط رہی ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ حریت پیرلر ایک سرکار چلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا علی شاہ گیلانی ایک کیلنڈر جاری کرتے تھے، چھٹی کب ہوگی کب نہیں ہوگی، اسکول کب بند ہوں گے کب کھلیں گے، دکانیں کب بند ہوں گی کب کھلیں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں حریت کے دفتر سے طے ہوتی تھیں۔ اسی لیے کشمیر میں مین اسٹریم سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ حریت اور حریت کے رہنما بھی پھلتے پھولتے رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ باوثوق ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ حریت کانفرنس کا ایک بڑا چہرہ، ایک بڑا نام جو اس وقت نظر بند ہیں، ان کے بھائی بہت جلد سیاست میں، مین اسٹریم سیاست میں آ سکتے ہیں اور جموں کشمیر کی ایک ریجنل پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں۔ وہ ریجنل جماعت کون سی ہوگی؟ آج صبح ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ جاتا ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی یعنی الطاف بخاری کی جماعت میں سیپریٹسٹ لیڈر کے بھائی بہت جلد شامل ہو سکتے ہیں، وہ جوائن کر سکتے ہیں مین اسٹریم سیاست۔ 370 کے بعد کشمیر سے پہلی ایسی جوائننگ ہوگی، کشمیر سے پہلا ایسا کوئی سیپریٹسٹ لیڈر یا اس خاندان کا کوئی شخص مین اسٹریم سیاست میں داخل ہوگا۔ 370 کے ختم ہونے کے بعد حریت کے کسی بڑے چہرے کے بھائی کی بہت جلد اپنی پارٹی میں شمولیت ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی سیپریٹسٹ مین اسٹریم سیاسی پارٹی کو جوائن کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب پہلی بار 2002 میں مفتی محمد سعید نے سرکار بنائی تھی تو میر وائز حریت سے ایڈوکیٹ محمد یعقوب نے باقاعدہ طور پر اس جماعت سے علیحدہ ہو کر، حریت کانفرنس سے علیحدہ ہو کر پی ڈی پی میں داخلہ لیا تھا، یعنی پی ڈی پی جوائن کی تھی۔ ماضی میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب حریت کانفرنس سے، سیپریٹسٹ سے لوگ الگ ہو کر مین اسٹریم سیاست میں داخل ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً کہ ہندوستان کی مین اسٹریم سیاست کو جوائن کرنا ہی کشمیر کے لیے بہتر ہے۔ کشمیر کی فلاح و بہبود کا انحصار صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب جموں اور کشمیر کی اور ہندوستان کی مین اسٹریم سیاست میں آپ آئیں گے، ورنہ آپ الگ تھلگ پڑے رہیں گے۔ اور تاریخ نے اس بات کو سچ بھی ثابت کیا کہ مین اسٹریم سیاست میں آنے کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اور دوسرے جتنے بھی راستے ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی محمد سعید کا میں نے ذکر کیا۔ حریت کے سابقہ چیئرمین عبدالغنی لون نے جب مین اسٹریم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور پھر حریت میں داخل ہوئے اور حریت کے چیئرمین بھی رہے، ان کی موت کے بعد کئی عرصے کے بعد ان کے بیٹے سجاد غنی لون مین اسٹریم سیاست میں داخل ہوئے، الیکشن لڑے، جیتے بھی، ہارے بھی، منسٹر بھی رہے، اس وقت سرگرم ہیں اور پارلیمانی انتخابات میں بارہمولہ سے پیپل کانفرنس کے امیدوار ہیں اور مضبوط امیدوار سجاد غنی لون کو سمجھا جا رہا ہے۔ ذرائع کی بات پر یقین کیا جائے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حریت کے رہنما جو سیکنڈ لائن میں کھڑے ہیں وہ مین اسٹریم سیاست کو جوائن کریں گے۔ کشمیر میں حریت دم توڑ رہی ہے یا دم توڑ چکی ہے۔ جو بھی بچے کچے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ مین اسٹریم سیاست کو جوائن کرنے کی فراق میں ہیں، سوچ رہے ہیں کہ داخلہ ہو مین اسٹریم سیاست میں۔ فی الحال ایک بڑے حریت رہنما کے بھائی کی جوائننگ بہت جلد ایک سیاسی جماعت میں ہونے والی ہے۔ اس سیاسی جماعت کا نام ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی۔ آگے کیا ہوگا، کون کون سے لوگ کس سیاسی جماعت میں جائیں گے، اور یہ جو خبر ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اس کے بارے میں جب بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
हुर्रियत और सेपरेटिस्ट रहनुमाओं की मेन स्ट्रीम सियासत में दाखिल होने के असरात कश्मीर की सियासत पर क्या मुरतब होंगे, इंतजार करिए अगले एपिसोड में। ये तमाम बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी।